ملک میں آرمی چیف جناب عاصم منیر کی ہدایت ہے سمگلنگ روکو۔ کئی محکمے خود سمگلنگ روکنے والا ادارہ کسٹمز انٹیلیجنس اور پھر اندر پتہ کریں کوئی 20 قسم کے مزید اندر بھی محکمے ہوئے۔ اس کے باوجود کے پی سے ایک کار آتی ہے جس میں 3 سمگلر ہوتے ہیں۔ 2 سمگلر طارق اور حسین پکڑے جاتے ہیں اور ایک ان کا ساتھی جو مین ملزم ہے الیاس فرار ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ سب نورہ کشتی تھی اور جناب خالد ہمدانی کہہ رہے ہیں کہ پیر بتائی پولیس کو شاباش۔ سمگلر تو ہمدانی صاحب 3 تھے لیکن پولیس تو بڑی تعداد میں ہوگی۔ اب ہوا یہ کہ تیسرا مین ملزم جو بعد میں مقدمے کرے گا، جو ان کو چھڑائے گا، وہ تو بھاگ گیا۔ اسلحہ کیا تھا؟ کار میں کہہ رہا ہوں، اس سے 50 پسٹل 30 بور، 4 کلاشنکوف، 4 رائفلیں 30 بور، 2 رائفلز، یہ کوئی بڑی رائفل ہے MP5 شاید، اور 2 رائفل 30 بور اور بشکل M4، 1 رائفل 222، 1 رائفل 30 بور کلاشنکوف نما، 2 رائفل 12 بور کلاشنکوف نما اور مزید مختلف بور کی 4800 سے زائد گولیاں، 100 کارتوس، 135 میگزینز پکڑے گئے۔ سوال یہ ہے کہ جب گاڑی کے پی کے سے پیر بدائی پہنچ گئی تو آپ کے سارے سرکاری محکمے، کسٹم انٹیلیجنس، دوسرے قسم کی چیک پوسٹیں، کیا یہ سب رستے میں سوئے ہوئے تھے؟ اور اگر سوئے ہوئے نہیں تھے تو پھر سمگلنگ دبا کے جاری ہے۔ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر بھی کہتا رہوں گا، کسٹمز بھی سویا ہوا ہے، کسٹم انٹیلیجنس بھی سوئی ہے۔ سمگلنگ دھڑا دھڑ جاری ہے اور خوفناک قسم کی سمگلنگ، یعنی یہ اسلحہ صرف کسی ایک جگہ گھسا دیا جائے تو آپ اندازہ کریں پورا شہر، پورا قصبہ یرغمال بن سکتا ہے۔ لیکن پولیس نے کارروائی ڈالی، 2 کو گرفتار کر لیا، 1 کو پیسے دینے کے لیے، مقدمے لڑنے کے لیے چھوڑ دیا اور ساتھ کہا کہ شاباش فلاں پولیس۔ او بھائی، SHO پیر بدائی کو فارغ فرمائیں، باقی جو ملازم تھے ان کو بھی برخاست فرمائیں۔ یہ سب ان کی ملی بھگت سے ہو رہا تھا۔ اس پہ پیسے طے نہیں ہوئے ہوں گے، اس لیے یہ پکڑ لیا۔ خدا حافظ۔